آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر ایک ایسی قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں جس کا نام تھا قوم عاد۔ یہ کہانی ہے بے پناہ طاقت کی، بے مثال غرور کی، اور پھر ایک ایسے عبرتناک انجام کی جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق بن گئی۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی ایسی قوم ہو سکتی ہے جو اتنی طاقتور ہو کہ وہ پہاڑوں کو ہی تراش کر اپنے لیے عالی شان محلات بنا لے؟ جی ہاں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت تھی قوم عاد کی، جن کی طاقت اور ہنرمندی کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ تو آئیے اس داستان کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ان کے مشہور ستونوں کے شہر کو، پھر جانیں گے کہ وہ کیسی عظیم طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد بات ہوگی عاجزی کی اس دعوت کی جو انہیں دی گئی، پھر دیکھیں گے کہ کیسے آسمان سے ان کے لیے تنبیہات آئیں، اور آخر میں وہ شدید آندھی جس نے سب کچھ بدل دیا، اور وہ دائمی سبق جو آج بھی ہمارے لیے باقی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ستونوں کے شہر کی، یعنی ارم کی، جسے تاریخ ارم ذات العماد کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ شہر یمن اور عمان کے بیچ احقاف کے علاقے میں بسا ہوا تھا، اور اس کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ یہاں ایسے بلند و بالا ستونوں والے محلات تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی تعمیراتی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس عظیم طاقت کی حامل قوم کی، وہ طاقت جس نے آخرکار تکبر کو جنم دیا۔ شہر تو اپنی جگہ شاندار تھا، لیکن اس میں بسنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ قداور اور طاقتور تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ طاقت کیسی تھی اور اس نے ان کے اندر کیسا غرور پیدا کر دیا تھا۔ ان کے جسم وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط اور قداور تھے، اور جب انسان کو اتنی جسمانی طاقت مل جائے تو اکثر اس کے دل میں غرور بھی گھر کر لیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ خود کو زمین کا مالک اور واحد وارث سمجھ بیٹھے تھے۔ اور ان کا یہ تکبر صرف ان کے دلوں میں نہیں تھا، بلکہ ان کی زبان پر بھی آ گیا تھا۔ وہ کھلے عام فخر سے یہ سوال کرتے تھے، اس دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کا غرور اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا بھی ان کی غلام ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ فطرت کی قوتوں پر قابو پا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے بڑے ہواؤں کا رخ بھی اپنی مرضی سے موڑ دیا کرتے تھے۔ اب آتی ہے عاجزی کی دعوت، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام۔ جب ان کا غرور اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو دیکھیں، ایک طرف حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک سچے خدا کی عبادت کرو اور آنے والے عذاب سے ڈرو۔ تو دوسری طرف قوم کا جواب کیا تھا؟ وہ کہتے، کیا ہم اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں اور ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کسی بھی عذاب کو روک لیں گے؟ یعنی ایک طرف عاجزی کی دعوت تو دوسری طرف طاقت کا نشہ اور آباء و اجداد کی اندھی پیروی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے خبردار کیا تو ان کے سرداروں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، اگر تمہاری باتوں میں ذرا بھی سچائی ہوتی نا تو ہمارے یہ عظیم و شان محلات تو کب کے گر چکے ہوتے۔ یہ ان کے انکار اور تمسخر کی انتہا تھی۔ تو اب بات آتی ہے آسمان سے ملنے والے انتباہ کی، وہ تنبیہات جنہیں پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ جب حجت تمام ہو گئی اور انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو عذاب سے پہلے کچھ نشانیاں بھیجی گئیں، لیکن قوم عاد نے ان کا بھی مذاق اڑایا۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ رات کے وقت آسمان سے ایک عجیب خوفناک گونج سنائی دیتی، کبھی زمین میں ہلکا سا زلزلہ محسوس ہوتا، لیکن ان کے غرور کا عالم دیکھیں۔ وہ ان نشانیوں پر غور کرنے کے بجائے ہنس کر کہتے تھے، دیکھو زمین بھی ہم سے ڈر کر کانپ رہی ہے۔ ان نشانیوں کے بعد ان پر 3 سالہ خوش سالی مسلط کر دی گئی۔ پہلے سال بارشیں مکمل طور پر روک گئیں، دوسرے سال دریا اور ندی نالے سب سوکھ گئے، پیاس نے انسانوں اور جانوروں سب کو نڈھال کر دیا، اور تیسرے سال تک آتے آتے ان کی ساری طاقت اور فخر مایوسی میں بدلنے لگا تھا، لیکن تکبر وہ اب بھی باقی تھا۔ اور پھر آئی وہ شدید آندھی، ایک ایسی سزا جو رحمت کے بھیس میں آئی تھی۔ جب ان کی بے بسی انتہا کو پہنچ گئی تو آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور قوم کو ایک آخری فیصلہ کرنا تھا۔ یہی لمحہ ان کے انجام کا آغاز تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن آسمان پر 3 طرح کے بادل نظر آئے،
ایک سفید، ایک سرخ اور ایک کالا، اور پھر آسمان سے ایک آواز آئی جس نے انہیں اختیار دیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک بادل کو اپنے لیے چن لیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سیاہ بادل کو منتخب کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ جو بادل جتنا گہرا کالا ہوتا ہے اس میں اتنا ہی زیادہ پانی ہوتا ہے۔ وہ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، یہ رحمت کا بادل ہے، یہ ہمارے لیے بارش لائے گا۔ مگر وہ بادل بارش کا نہیں تھا، وہ ایک شدید، سب کچھ تباہ کر دینے والی آندھی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جسے وہ رحمت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے، ایک ایسی سزا جس سے بچنا ناممکن تھا۔ اور یہ عذاب 1 یا 2 دن نہیں بلکہ مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رہا۔ اس تیز آندھی نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے ہرے بھرے باغات اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، ان کے بت ریزہ ریزہ ہو گئے، اور وہ لوگ جو خود کو پہاڑوں کی طرح مضبوط سمجھتے تھے وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہوا میں اڑ گئے، بالکل دھول کی طرح۔ تو آخر میں بچا کیا؟ ایک دائمی سبق اور ریت میں دفن ایک میراث۔ آئیے اب اس کہانی کے اختتام اور اس میں چھپے لازوال سبق پر بات کرتے ہیں۔ 8 دنوں کے بعد جب وہ طوفان تھما تو پیچھے صرف گہری خاموشی اور تباہی کے نشان باقی تھے۔ ایک پوری کی پوری تہذیب اپنے محلات اور طاقت سمیت صفائے ہستی سے مٹا دی گئی تھی۔ بچائے گئے تو صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ۔ تو آخر اس کہانی کا اخلاقی سبق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ حتمی اور اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دوسری بات، تکبر اور غرور ہمیشہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ارم کے کھنڈرات آج بھی ہمارے لیے ایک تنبیہ ہیں۔ اور سب سے اہم سبق یہ کہ حقیقی کامیابی دنیاوی طاقت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ یہ داستان ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر دنیاوی طاقت، دولت اور بلند و بالا عمارتیں کسی تہذیب کی عظمت کا پیمانہ نہیں ہیں تو پھر اصل پیمانہ کیا ہے؟